بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ وہ دن بہت قریب ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں نماز ادا کریں گے اور امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مومنین مقتدی ہوں گے، اس لیے کہ ہم اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، کیونکہ یہ فلسطین انبیاء کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا جس کا نام بعد میں وادی النمل چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس شہر کے نام سے تعبیر کیا اور اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کی سرزمین کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ کا سرزمین پر واپس تشریف لانا اور اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، اس وقت اور ایسی حالت میں بی بی مریم نے کھجور کے تنے کو ہلایا۔ یقیناً یہ اس سرزمین کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی شہر کے ہی مقام بابلت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ جالوت اور طالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا کر نماز ادا کروائی گئی یا عبادت کروائی گئی۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہم السلام نے
یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ اس مقدس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، جس کو تاریخ اسلام و تاریخ انسانیت آج اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی کہلایا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام زمانہ اپنے انصار کے ساتھ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام زمان اپنے انصار کے ساتھ مل کر یہودیوں سے آزادی کروائیں گے، اور قدس آج بھی امام مہدی کی فوج کا انتظار کر رہا ہے۔